بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ پیغمبر ابراہیم کی سنت ہے جو کہ انہیں ایک آزمائش کے طور پر ملی۔ اس کے برعکس عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ان کی بیوی نے سزا کے طور پر کیا۔ آج کی ویڈیو میں اسی اہم اسلام کے واجب رکن کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ختنے کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہودیوں اور پادریوں نے یہ واقعہ من گھڑت رکھا ہے، بلکہ اکثر مسلمان بھی اس من گھڑت اور گمراہ کن واقعے پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی اور دوسری بیوی سے حسد رکھتی تھی، جس کی وجہ سے حسد کرنے والی بیوی نے دوسری بیوی کے ناک کان میں چھید کر دیا، جس وجہ سے لڑکیوں کے ناک میں کان میں سوراخ کروا کر زیورات پہننے کا رواج عام ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک بیوی نے حضرت ابراہیم کا ختنہ ایک شیشے سے دھوکے سے کر دیا تاکہ وہ دوسری بیوی کے پاس شرم سے نہ جا سکے۔ نعوذ باللہ۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ من گھڑت ہے جس کا کوئی اصل نہیں ہے، جس کی کوئی اصل وجہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی مسند کتاب میں موجود ہے۔ واقعوں کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کروایا جائے کہ وہ ایک ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جس دھوکے سے سزا کے طور پر شروع کیا گیا، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ جیسے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو قربان کرنے کی آزمائش سے گزارا، اسی طرح انہیں ایک دن ختنہ کرنے کا حکم اللہ پاک نے وحی کے ذریعے بھیجا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2370 اور بخاری کی حدیث نمبر 3356 میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود اپنے پسولے سے 80 سال کی عمر میں کیا۔ روایت کے مطابق جب اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کھلے میدان میں موجود تھے، چونکہ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں بہت جلدی کرتے تھے، اس لیے جب آپ کو حکم ہوا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تیز دھار آلہ ڈھونڈنے لگے، جو کہ ان کو نہ ملا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ملا۔ آپ نے اس سے خود اپنا ختنہ کر کے اللہ پاک کے حکم کی تکمیل فرمائی۔ بعض مقررین حدیث نے اس حدیث پر بھی اعتراض کیا ہے کہ جو کہ ان کی حماقت کی دلیل ہے، جب ایک انسان خودکشی کر سکتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ سکتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود شیشے یا پسولے سے ختنہ کر لینا کون سا موجب تعجب ہے۔ 80 سال کی عمر میں ختنے پر اعتراض کرنا بھی حماقت ہے۔ جب حکم الہی ہوا، اس کی تکمیل کی گئی۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انبیاء تو ختنے ہونے اور ناف کٹی ہونے کی حالات میں بطور اعزاز و کرام کے پیدا ہوتے رہے، اور ان کی باقاعدگی عمومی سنت ہونے کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ آپ خود اپنا ختنہ فرمایا اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل کا ختنہ 13 سال کی عمر میں فرمایا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی بھی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ختنہ کرنے والے انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے خود ایسے شیشے سے اللہ کے حکم کی تکمیل میں ختنہ کیا۔ اسی طرح فتح الباری میں روایت ہے کہ از روئے شرح مردوں کے لیے ختنہ کرنا سنت موقدہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود اپنے ہاتھوں سے کی، اور عربوں میں بھی یہ سنت ابراہیمی رائج رہی، تاکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت پر انہیں برقرار رکھا اور انہیں مذہبی شعار میں شامل فرمایا۔ مسلمان مذہب کے احکامات کی تکمیل کرتے ہوئے صدیوں سے بچوں کے ختنے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مغرب صدیوں کا تک اس کا انکار کرنے کے بعد اب بالآخر جدید سائنس کی تحقیقات سامنے آنے پر ختنوں کی اہمیت ماننے پر مجبور ہو گیا ہے۔ طویل ترین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اچانک مغربی سائنسدانوں کو ختنوں کی اہمیت کا اس قدر احساس ہوا کہ امریکہ کے صفحے اول کے ادارہ برائے صحت کے دسمبر میں جاری کردہ ہدایت کے مسودے پر ہر لڑکے کے لیے ختنے لازمی قرار دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس ادارے کا کہنا ہے کہ ختنے بچوں کو پیشاب کی نالی کے انفیکشن، جنسی بیماریوں، کینسر کے خطرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ختنے نہ کرنے کی صورت میں بڑھی ہوئی جلد
جس سے ختنوں میں کاٹ دیا جاتا ہے اس میں بیکٹیریا اور دیگر جراثیم جمع رہتے ہیں اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، جبکہ بعض اوقات میں اس جراثیم میں زخم بھی بن جاتا ہے جس کے ذریعے خطرناک جراثیم جسم کے اندر چلے جاتے ہیں اور خوفناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ادارے نے ایک اہم بات یہ بھی بتائی ہے کہ جن مردوں کے ختنے نہیں ہوتے وہ جراثیموں کو شریک حیات میں منتقل کر کے ان میں کینسر کا سبب بھی بنتے ہیں۔ متعدد اعتراضات اور کچھ خلقوں کی طرف سے مخالف کے باوجود ادارے سے کہہ دیا ہے کہ ختنوں کے فوائد کے بارے میں فوائد اس قدر واضح ہیں کہ اب ان کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ مسلمان تو اللہ تعالیٰ کی حکم کی پابندی کرتا ہے اور اسلام کا معنی اور تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرخم تسلیم کیا جائے اور اس کی اطاعت بجا لائی جائے، چاہے اس کی حکم کی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، کیونکہ حکم دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو کہ خالق اور عالم و خبیر ہے۔ اسی اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کون سی اشیاء بہتر ہے اور اس میں اس کی مصلحت اور بہتری اور ختنے کرنا بھی انہی شرعی احکام میں سے ہے جنہیں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہوئے اور اس کی جانب سے اجر و ثواب چاہتے ہوئے بجا لانا ہے، اور وہ اس کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو بھی حکم دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور بندے کی اس میں کوئی مصلحت ضرور ہے، چاہے بندے کو اس کا علم ہو یا وہ ان سے مخفی رہے۔ ناظرین کرام، اگر یہ واقعہ اچھا لگا تو لائک کیجیے، اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔